بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ جناب قاری حافظ جمال صاحب تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ پروگرام کا آغاز آج گڈ مارننگ کراچی کا، آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام آپ کے لیے لے کر آئیں۔ بہت سارے معاملات پر گفتگو آج بھی پروگرام میں یقیناً کی جائے گی، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن جو روٹین ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پروگرام کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں کی یقیناً مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں جس کے بارے میں لوگ ہمیں اپنے پیغامات بھیجتے ہیں، خاص طور پہ شہر کراچی میں۔ بار بار یہ بات دہراتا ہوں اپنے پروگرام میں کیونکہ مسائل اتنے سارے ہیں کہ اس کے بارے میں دیکھنے والے بہت سارے پیغامات بھیجتے ہیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو، پانی کا مسئلہ ہو، یا انفراسٹرکچر کی وجہ سے جو گلیاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچرے کے مسائل ہوں، پچھلے کئی پروگرامز میں پچھلے کئی سالوں سے اس بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ صورتحال اب تک ٹھیک نہیں ہو سکی ہے، بالکل ویسی ہی صورتحال ہے، بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں مزید لوگوں کی تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ روز بروز حالات جو ہیں وہ ابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتھارٹیز کب جاگیں گی، کب اس کے اوپر ایکشن لیں گی۔ جیسے بجلی کی فراہمی کے حوالے سے اس وقت دیکھ لیجئے کہ پورا ملک جو ہے ایک دفعہ پھر لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے۔
پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی، اور اس وقت بھی یہاں صورتحال یہی ہے. لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں کہ کراچی کے چھوٹے بڑے کم و بیش تمام ہی علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کو کہیں کہیں اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا نام بھی دے دیا جاتا ہے. تو بہرحال لوگوں کو سفر کرنا پڑ رہا ہے، عذر چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی وجہ ہو، یہ سننے کے لیے کم از کم شہر کراچی کے لوگ تو بالکل تیار نہیں ہیں کہ کسی بھی قسم کی جیسے فیول کی کمی ہو یا اور کوئی گیس سپلائی کے ایشوز ہوں، یہ قطعاً کوئی عذر نہیں ہو سکتا. بلوں کی ادائیگی کا معاملہ ہو، آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی جب یہ پوری دنیا میں پینڈیمک کی صورتحال ہے اور کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کچھ اعلانات ہوئے تھے اور آغاز میں یہ کہا گیا تھا کہ جناب بلوں کے اندر جو ہے وہ کوئی ریلیکسیشن دی جائے گی، جو کہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. لوگ بھی حیران تھے کہ یہ کیوں اتنا بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بل بھی لوگوں سے وصول کیے گئے، بلکہ ایک دفعہ پھر زائد بل وصول کیے گئے. تو بہرحال یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے اور اتنا پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اور اس سے لوگوں کی پریشانی میں اتنا شدید اضافہ ہو گیا ہے کہ یہ پوری سوسائٹی میں پینک کا باعث بن رہا ہے. بہرحال اس موضوع پہ بھی گفتگو کریں گے، اور آج کے دن کی مناسبت سے جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا کہ آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے، سید الایام اس سے کہا گیا ہے. یقیناً کوشش یہی رہی ہمیشہ کہ جو ہمارے روٹین کے موضوعات ہوتے ہیں، جو سیاسی اور معاشی مسائل ہیں، اس سے ہٹ کے آج تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. آج کے دن کی مناسبت سے کیا معاملات ہونے چاہیے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس دن کے حوالے سے جو فضائل جو بیان کیے گئے ہیں حدیث میں، اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو اسی مناسبت سے آج گفتگو بھی کریں گے پروگرام میں، اور بڑے خاص مہمان یہاں پر ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ان کا تعارف بھی آپ سے کرواؤں گا. اور ماہ مبارک میں جیسے ہمارا سلسلہ جاری و ساری رہتا تھا، ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی اور مختلف مسائل کے حوالے سے گفتگو ہوتی تھی، تو آج بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا. کوشش یہ کریں گے کہ آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کر لیا جائے. اسکرین کے اوپر دیے گئے نمبرز کے ذریعے آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کچھ دیر بعد آپ کو جو ہے پروگرام میں شامل کیا جائے گا. تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا معزز مہمانوں کا، ان سے تعارف آپ کا کروا دیتا ہوں. یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے قاری حافظ جمال صاحب پروگرام کے آغاز میں، جنہوں نے تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ہمارے ساتھ ہی اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علامہ کریم بخش باروی صاحب، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا وقت دیا، پروگرام میں ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. اور غلام صاحب قادری چشتی صاحب نعت خواں ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بھی ہمیں وقت دیا. اور دیگر بھی نعت خواں ہیں پروگرام میں، ان کو بھی ہم آج شامل کریں گے اپنی اس ٹرانسمیشن میں. سب سے پہلے جی گفتگو کا آغاز علامہ کریم بخش باروی صاحب سے. علامہ صاحب، آج کے دن کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کی جانی چاہیے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ آج کے دن کو، جمعے کے دن کو خاص طور پہ کیوں تمام دنوں پہ فضیلت حاصل ہے اور کیوں اس کو سید الایام کہا گیا ہے. میں چاہوں گا گفتگو کا آغاز اس نقطے سے کیا جائے. جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، ویسے قرآن مجید میں کسی بھی حکم کے لیے اگر دو چار لفظ بھی آ جائیں وہی کافی ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، دلیل برہان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو اللہ پاک نے اس جمعے کی دن کی فضیلت یہ ہے کہ پوری ایک سورہ مبارکہ جمعہ نازل فرما دے. اسی سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جمعے کا دن وہ مبارک دن ہے، برکت والا، عظمت والا، کہ جب جمعے کی اذان آ جائے جی، فسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. بالکل ٹھیک، وجہ فرمایا آپ نے. اللہ کے ذکر کی طرف جب کاروبار چھوڑ کے، اپنے سارے زندگی کے معاملات چھوڑ کے جب ہم آئیں گے تو اے اللہ پھر ہمیں اجر کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ خیر، تمہیں خیر ہی خیر عطا ہوگی. بالکل ٹھیک. کاروبار چھوڑو گے تمہیں خیر ملے گی، دنیا داری چھوڑو گے اللہ کے ذکر کی طرف آؤ گے تمہیں خیر اور برکتیں عظمتیں حاصل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نماز جمعہ کو ذکر کے حوالے سے کہا گیا جیسا بھی آپ نے فرمایا، اور خدا کا ذکر جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، اللہ کا ذکر یہاں کیا جانا چاہیے، اور اس میں واضح نشاندہی کہ اپنے کاروبار کو ترک کر دو. ابھی کاروبار کے جو مالی معاملات ہیں اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں، اور اس وقت جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی غیر معمولی صورتحال ہے، بڑی معاشی تنگی بھی ہو چکی ہے. اور ایک سوال بڑا فریکوینٹلی یعنی بڑی تواتر کے ساتھ پوچھا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ابھی بہت سارے لوگ شاید اس وبا کی وجہ سے مساجد کا رخ نہ کر سکتے ہوں. میں چاہوں گا اس کی ذرا سی وضاحت فرما دیجئے جو دیکھنے والے ہیں، کہ جو اس خوف سے کہ یہ بیماری کہیں ان کو نہ لگ جائے، جیسے احتیاط برتنے کا کہا بھی جا رہا ہے، اگر وہ مساجد کا رخ نہیں کرتے تو کیا ان کے لیے حکم ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر لیں. مساجد کا جی رخ تو کرنا چاہیے، کیونکہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ذکر سے مساجد میں آنے سے منع کرنے والے وہ ظالم ہیں. لیکن احتیاط لازم ہے. ٹھیک ہے. احتیاط کے ساتھ مساجد میں آنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور پھر
جو بھی مشکلات ہیں ہماری پریشانی ہیں ان کا واحد حل اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے تو وہی پریشانیاں دینے والا ہے, بیماریاں دینے والا ہے, وہی بیماریاں ٹالنے والا ہے. بے شک جی ہاں, اس سے رجوع کرنا ضروری اس سے رجوع کرنا ضروری ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس جمعے کے دن کے صدقے سے بھی بہت عظمت والا دن ہے, ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا. بالکل بالکل, آپ نے بالکل درست کہا. میں چاہوں گا تھوڑا جمعے کے حوالے سے جو سنتیں ہیں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے کہ آج کے دن خاص جو اہتمام نماز جمعہ کے لیے جس کا حکم دیا گیا ہے وہ کیا ہیں, اس کے بارے میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیں. جمعہ کے دن کے بارے میں سب سے پہلا ہے کہ غسل کرنا, جی دھلے ہوئے صاف کپڑے پہننا, عطر اور خوشبو لگا کے مسجد کی طرف چل پڑنا, جی اور سارا یہ اہتمام, یہ جمعے کے دن کی فضیلت کا مقام ہے اور ہمیں قدم قدم پہ اس کے لیے اجر و ثواب اور ڈھیروں نیکی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کوئی بھی ہمارا کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, نیت کرنا نماز جمعہ کی, اور اسلام میں تو ویسے ہی جیسے نیت شروع کر دیتے ہیں ہمیں اجر و ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. کسی مذہب میں, کسی 1,24,000 انبیاء کی شریعت میں ایسا کام نہیں ہے کہ نیت کرنے پر یہ اجر ملتا ہے, لیکن یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص مقام عطا فرمایا ہے کہ وہ ابھی ارادہ کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں تو اللہ انہیں نیکیاں عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جب جمعے کے دن سے صبح سے ہم یہی نیت کریں گے کہ ہم نے جمعہ سید الایام ہے اور برکت والا عظمت والا دن ہے, اسی دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا. جمعے کا دن ہی تھا کہ آپ جنت سے نکالے گئے, جمعے کا دن ہی تھا آپ کی توبہ قبول ہوئی, اور جمعے کا دن ہی ہوگا جب قیامت برپا کی جائے گی. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ, اب دیکھیں کہ 1,24,000 نبی کسی انبیاء میں, کسی اور دوسرے مذہب میں یہ ایسا سسٹم نہیں ہے, لیکن اللہ نے اسلام کو ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ اس میں ہمیں جمعہ عطا فرمایا ہے. جمعے کا مقصد کیا ہے کہ آپ ملیں گے, ایک دوسرے سے حال احوال لیں گے, ایک دوسرے کی محبت بڑھے گی, اور مسائل بھی ایک دوسرے کے پتہ چلیں گے, کسی کے دکھ درد میں شریک ہوں گے. اور پھر ہمیں ایک حج کا بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ اجتماع عطا فرمایا. پھر جو دن میں 5 مرتبہ نماز ہے, اس سے تک کیا مقصد کیا ہے کہ ایک دوسرے سے ملیں, ایک دوسرے سے کا حال احوال معلوم ہو. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعے کا دن حضور کے صدقے عطا فرمایا ہے, اور یہ بہت بڑا بلا شبہ بہت بڑا دن ہے. جمعے کا دن, عیدین کا دن اور حج کا دن, عید الفطر, عید الاضحیٰ ہو گئی, یہ سارے جو اجتماع اللہ نے ہمیں دیے ہیں یہ اسی لیے دیے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں. اور آج خاص طور پہ اس معاشرے کو ضرورت ہے. آج ہم تھوڑا سا دور ہو گئے ہیں, دنیا کے مسائل نے, نفسا نفسی نے ہمیں تھوڑا دور کر دیا ہے. تو بہتر ہے کہ ہم دوبارہ دین کی طرف آ جائیں, رجوع کر لیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کے صدقے جو ہے نا ایک دوسرے سے پیار, محبت, دکھ درد بانٹنا, یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے, آمین. یہ ذرا فرمائیے گا, اجتماعیت کا آپ نے تذکرہ کیا, فلسفہ یہی کہتا ہے کہ اجتماعیت میں ہی بھلا ہے اور فلاح بھی ہے, اور یہ جتنے مسائل آپ نے جن کا تذکرہ کیا ہے کہ جتنے بھی ایک سوسائٹی کے اندر, ایک معاشرے کے اندر مسائل ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ایڈریس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل جانے سے معاملات حل ہوتے ہیں. اب یہ فرمائیے کہ اس وقت کیونکہ اجتماعیت کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت کسی طرح کا اجتماع کرنا وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے, جس کی وجہ سے پابند کیا جا رہا ہے. کیا خبر گیری اس میں مقصد ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کی جائے, یا واقعتاً ایک ایسی جگہ پہ اکٹھے ہو جانا کہ جس میں آپ کی تعداد بظاہر نظر آئے وہ ضروری ہے؟ میں چاہوں گا اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں, کیونکہ یہاں پر ہو ہی رہا ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ تھوڑا سا سماجی فاصلہ رکھیں, تھوڑی سی دوری رکھیں, لیکن اس کا کوئی اور مطلب جو ہے وہ یہاں لیا جا رہا ہے. میں چاہوں گا ذرا علماء کرام اس کی وضاحت فرمائیں تو سننے والوں کو پتہ چلے کہ اس کا اصل میں مصرف اور مقصد ہے کیا. یہ تھوڑی سی میں چاہوں گا وضاحت ہو جائے. جی, یہ بیماری تو جی ابھی آئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اصل اسلام کا مقصد یہی ہے کہ اجتماع میں اکٹھے ہو کر ایک تو پتہ بھی چلے لوگوں کو کہ ہاں بھئی یہ اتنی تعداد میں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ ایک دوسرے کے حال احوال لینا, فلاں کی دکھ سکھ بانٹنے کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمیں جو اللہ نے یہ دن عطا کیے ہیں یہ کسی اور
کسی بھی اس میں نہیں ہے، نہ عیسائیوں میں ہے نہ دوسرے مذاہب میں ہے، جی یہ صرف امت مصطفیٰ اور اسی وجہ سے وہ لوگ پریشان بھی ہیں کہ یہ ان کو مفت میں نہ اشتہار لگانے پڑتے ہیں، نہ کوئی ٹی وی پہ اشتہار چلانے پڑتے ہیں، نہ کوئی اور ان کو ایڈورٹائزنگ کرنی پڑتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ دن میں 5 مرتبہ جمع ہو جاتے ہیں، ہفتے کے بعد جمعے میں جمع ہو جاتے ہیں، سال کے بعد عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جمع، حج کا بہت بڑا اجتماع ہے. تو یہ چیزیں، بیماری تو ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے، چلتی ہیں، احتیاط بھی چلتی ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے دن ہیں، مسلمانوں کے لیے بہت بڑے دن ہیں اور ان کی قدر کرنی چاہیے. یہ امت مصطفیٰ پہ اللہ نے خاص فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے کہ ہمیں یہ ایام عطا فرمائے، مل بیٹھنے کے لیے، دکھ درد بانٹنے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے، غم گساری کرنے کے لیے. آج کل ویسے اتنی کرونا وائرس نے بھی دوری بڑھا دی ہے کہ ویسے لوگ ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو اجتماع ہے چھوٹے موٹے، چلیں وقفے سے صحیح، فاصلے سے صحیح، لیکن مساجد میں ملنے گلنے سے ایک دوسرے کا حال احوال خیر خیریت پوچھنا یہ موقع مل جاتا ہے. ضروری یہ موقع مل جاتا ہے. آپ نے وجہ فرمایا کہ اس سے خبر گیری جو ہے وہ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے مسائل کے بارے میں علم ہوتا ہے. لیکن کیا کیجئے کہ اب یہاں پر ہوتا یہ کہ جو جمعے کا اجتماع ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ہفتے میں اجتماع مسلمانوں کا ہے، وہاں پر بھی جو ہے خبر گیری تو کیا ہوگی. بہرحال نماز کے بعد بڑی جلدی جو ہے لوگ اپنے کاموں پر جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں. بہرحال اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور جو دیگر معاملات ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کے دن کی مناسبت سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے جمعے کے حوالے سے، کیونکہ آج بڑا خاص دن بھی ہے، تو اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو گفتگو ہماری جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام. بریک پہ جائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی میں نعت خواں جو ہمارے یہاں پر تشریف فرما ہے، غلام سعد قادری چشتی صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے ساتھ ہی پھر ہم بریک کی طرف جائیں گے. جی بسم اللہ. سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ. خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ. اور غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے، غلام احمد مختار یوں پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ، جبھی میں
بریک سے واپس آ گئے ہیں جی. اس سے پہلے گفتگو ہماری جاری تھی, آج کے دن کی مناسبت سے بات کر رہے تھے, اور آج کیونکہ جمعہ کا دن ہے معاملات کے اوپر گفتگو ہماری ہوتی رہتی ہے, اور جیسے پروگرام کے آغاز میں نے تذکرہ کیا, یقیناً آپ کے پیغامات موصول ہو رہے ہیں, شکایت بہت ساری ہیں, اس کے اوپر گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن آج کے دن کی مناسبت سے بات کی جانی چاہیے. کوشش یہی کر رہے ہیں اس کے دن کی اہمیت کے حوالے سے, فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی جا سکے. بڑے خاص مہمان آج اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں. آپ کے مسائل بھی موصول ہو رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو شاید علم نہیں ہے. قرآن و حدیث میں دن کے حوالے سے کیا آج کے جمعے کے حوالے سے کہا گیا ہے, اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. یہاں پر ہمارے ساتھ علامہ کریم بخش باروی صاحب تشریف فرمائے, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. علامہ صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جیسا بھی بات ہوئی تھی کہ عبادات کو جو ہے اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اور آج کے دن تمام کام اپنا جو کاروباری زندگی ہے اس کو ترک کریں, نماز سے رجوع کریں جس کا حکم دیا گیا ہے. لیکن ہر چیز میں بڑی عجلت شامل ہے, بڑی جلدی جلدی لوگ جو ہیں, بڑی ایک نفسا نفسی کی ایک کیفیت ہے. اپنے کاروباری زندگی بھی چل رہے ہیں, کاموں میں اتنا شاید الجھ کر رہ گئے ہیں کہ شاید نماز کا وقت نہیں ملتا. جو عام نمازوں سے مراد یہ کہ جو روزمرہ میں 5 وقتہ نماز کے بارے میں کہا گیا کہ جس کی ادائیگی ضروری ہے, اس کے لیے بھی شاید اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. پھر ایک بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ایک آیا ہے, ایک شاید ہمارے دیکھنے والے, انہوں نے یہ سوال یہ کیا ہے کہ جناب جب رات میں سونے کے لیے لیٹتے ہیں اس نیت سے کہ فجر میں آنکھ کھلے گی, تو رات کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سو نہیں پا رہا ہے, لوگوں کے مزاج جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں, چڑچڑے ہو گئے ہیں, تو وہ اس وجہ سے بھی ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی نہیں کر پا رہا ہے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ میں چاہوں گا اس حوالے سے تھوڑی گفتگو ہو جائے. تو جی سورۃ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. بالکل. اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد فَانتَشِرُوا منتشر ہو جائے, فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا, زمین میں, جی وَابْتَغُوا پھر کیا کرے, اللہ کا فضل تلاش کرے. بالکل ٹھیک ہے. وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فلاح عطا فرمائے گا, بھلائی عطا فرمائے گا. صرف کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے اور خلوص دل سے کرنا ہے, سب سے زیادہ ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, اور اگر نیت ہماری اصل آج کل ہماری نیات میں اخلاص نہیں ہے. اگر نیات میں اخلاص آ جائے تو ساری مشکلات بہت زیادہ حل ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں تب بھی ہمیں خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کاروبار کرنا ہے, صحیح ہے, فلاں مسئلہ ہے, تو ہمارا اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی بلکہ مسائل کی طرف توجہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا. تو یہ مسائل تو چلتے رہیں گے, لیکن نہ ہمیں یہ در ملتا ہے, نہ وہ در ملتا ہے, نہ وہ مسئلے حل ہوتے ہیں, نہ یہ مسئلے. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہم خلوص دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, جو نماز کا وقت ہے 10-15 منٹ ہی ہوتے ہیں, بالکل, تو وہ خلوص کے ساتھ نماز ادا کریں خشوع اور خضوع کے ساتھ, تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مسائل بھی حل کرے گا, وہ مسائل بھی حل کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. وہ اطمینان کے حوالے سے بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اطمینان کیوں حاصل نہیں ہو رہا؟ نماز سے تو اطمینان بھی ملتا ہے, ٹھہراؤ بھی ملتا ہے, لیکن اس پریشانیوں کے عالم میں جا رہے ہیں, مساجد کا رخ کر رہے ہیں کہ وہ اب حاوی رہتا ہے اور اس سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں چاہوں گا اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا طریقہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جب جائیں تو اطمینان کے ساتھ عبادت کریں, رجوع کریں جیسے کہا گیا ہے, اس کے لیے کیا آپ ارشاد فرمائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک آج کل ہم اطمینان ڈھونڈتے ہیں دنیا کی لذت کی طرف, ایسا ہی ہے, دنیا سے, کہ ہمیں فلاں جگہ سے لذت مل جائے, فلاں ہم جگہ چلے جائیں, تفریح کر لیں, پارکس میں چلے جائیں, لیکن اصل میں وہ اطمینان والی جگہ نہیں ہے. اطمینان والی جگہ جو اللہ نے فرما دی ہے وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کو اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. ٹھیک ہے. اور اللہ کے ذکر کی واقعی اس میں خشوع اور خضوع جو دکھائے گا تو اس میں آپ کو سکون ملے گا, اطمینان قلب ملے گا, روحانی جسمانی. یہ جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے, جو روحانی ایک فیض ہے, روحانیت ہے, اس میں یہی چیز بتایا گیا ہے کہ جب ذکر اذکار آپ کرتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, جب آپ مراقبہ کرتے ہیں, تو اس میں جب توجہ آپ کی اللہ کی طرف ہو جائے گی. اصل آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ تصویر پہ زیادہ فالو کرتے ہیں, ہم نے تصور چھوڑ دیا ہے. بہت خوب. جب ہم تصور رکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کا کعبہ شریف کا تصور رکھ کے ہم اس چیز کو دیکھیں, حضور کے گنبد خضرا کا تصور رکھ کے تسبیحات پڑھیں, درود شریف پڑھیں, تو جب یہ لگاؤ ہو جائے گا تو پھر لا محالہ ہمیں سکون بھی ملے گا. بالکل ٹھیک ہے.
ہم نے تصویر پہ زیادہ زور دے دیا آج کل اور تصور پہ کم. تو جب ہم تصور پہ زیادہ زور دیں گے تو ہمیں سکون بھی ملے گا. بہت خوب. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں سکون نہ ملنے کی وجہ کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے. عبادت کی طرف کم ہوتا ہے, کاروبار کی طرف. جی جی. تو جب خشوع اور خضوع اور یہی چیزیں ہو جائیں گی تو الحمدللہ سارے کام آسان ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل درست ہے. یقیناً یہ بڑا مشکل کام ہے. جو ہمارے دیکھنے والے جنہوں نے اس سوال ہمیں بھیجا ہے اور وہ یہ چاہتے بھی ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے, یقیناً مالی مشکلات اپنی جگہ ہیں, معاشی مشکلات کا سامنا سب کو ہے, یہ کوئی ایک گھر کی کہانی نہیں ہے, ہر جگہ یہی صورتحال کا مبیش ہے. لیکن یہ رجوع کرنا کیوں ضروری ہے, اس حوالے سے ابھی علامہ صاحب نے بڑی سرحاصل گفتگو ابھی یہاں پر کی ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دن کے حوالے سے کیوں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات زندگی کو ترک کریں اور اللہ سے رجوع کریں. خاص آج جمعے کے دن کی اہمیت ہے, اور اس سے بہت سارے معاملات کا حل بھی انشاءاللہ ضرور نکل آئے گا. اور جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ صرف جمعے کے لیے نہیں, تمام نمازوں کے لیے اسی طرح پابندی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک رجوع ٹھیک طرح سے نہیں کیا جائے گا, جیسا بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ دماغ کہیں اور ہوتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ الجھاؤ کا معاملات شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے معاملات کو سمجھنا. تو یقیناً ان تمام مسائل کا حل نماز میں پوشیدہ ہے, اور بہت سارے مسائل اس سے حل ہو جاتے ہیں. اب یہ جو مالی جو معاملات ہیں, یہ جو پیسوں کے اس وقت مسائل ہیں, لوگوں کو جو مشکلات آ رہی ہیں, اس سے صرف پاکستان ہی کیا پوری دنیا اس وقت متاثر ہوئی ہے. اور اتنی غیر معمولی صورتحال ہے کہ شاید اس سے پہلے جو بہت سارے لوگوں نے کبھی اس چیز کو ایکسپیرینس نہیں کیا, کبھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ جائیں گے. اور پھر گھروں میں محصور رہنا, اور شہر کراچی کے اندر تو ویسے بڑا مشکل کام ہے. لیکن یہ ذرا میں فرمائیے گا کہ کیسے اپنے معاملات کو درست رکھیں, کیونکہ مزاج کے اندر اتنی تبدیلی آئی ہے لوگوں کے, اور جب وہ باہر نکل رہے ہیں تو ایسے ایسے معاملات سامنے آ رہے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. میں چاہوں گا اس کے حوالے سے تھوڑی گفتگو ہو جائے کہ معاملات کو کس طرح بہتر بنائیں اور کیسے اپنے اندر ٹھہراؤ لے کر آئیں. دیکھیں جی, ٹھہراؤ تو اسی صورت میں آتا ہے جب ذہنی سکون ہو انسان کو. بالکل ٹھیک ہے. جب ذہنی سکون ہی نہیں ہوگا تو پھر ٹھہراؤ کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ بالکل ٹھیک ہے. جب ذہنی اطمینان قلب ہو جائے گا, جو اللہ اور اس کے رسول سے, اصل ہم نے دین سے جب دور ہو گئے نا تو سارے معاملات خراب ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا جی, بڑی مشہور مثال ہے, دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. ایسا ہی ہے. تو نہ ہم ادھر کے رہے نہ ہم ادھر کے رہے, نہ ہمیں دنیا ملی, اس کے لیے ہم پریشان ہیں. جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے, بجلی کے مسائل ہیں, گیس کے مسائل ہیں, لوگ پریشان ہیں. تو نہ ہمیں وہ بجلی گیس مل رہی ہے اس پاکستان میں, اور ہمیں نہ دین مل رہا ہے. تو کم از کم آج جمعۃ المبارک ہے, بہت بڑا دن ہے, سید الایام ہے. تو اس جمعے کے دن بھی اور 5 وقت نمازوں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. 5 وقت نماز پڑھیں, سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, تو انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ سارے مسائل حل ہوتے جائیں گے, کیونکہ رازق وہ اللہ ہے, بے شک, اور مشکلات کا حل کرنے والا بھی وہی ہے. اسی کی قبضہ قدرت میں ساری مخلوق کے جان ہے. تو انشاءاللہ جب نیت صاف ہوگی, کیونکہ اسلام کا بنیادی پہلا ستون ہی نیت ہے. بے شک, بے شک, بہت خوب. اور نیت میں اگر ٹھہراؤ نہیں ہے, نیت صحیح نہیں ہے, تو پھر سارے معاملات خراب ہوتے جائیں گے. اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنی ہے, تو پھر وہاں کہاں خشوع خضوع آئے گا؟ آپ کو کہاں سے اطمینان آئے گا؟ کوئی بھی نیکی کرنی ہے, کسی کی غریب کی مدد کرنی ہے, تو نظریہ یہ ہو کہ میں نے لوگوں کو دکھانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پھر وہاں سے ریاکاری, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اس میں بھی کہاں سکون آئے گا؟ تو آج کل زیادہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ ساری ہے ریاکاری. بالکل ٹھیک ہے, دکھاوا زیادہ ہو گیا عبادت کے اندر. پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمیں سکون نہیں ملتا. سکون کیسے ملے گا؟ سکون تو اسی صورت میں ملے گا جب اپنی نیت کو صحیح کر لیں گے اللہ کی رضا کی خاطر. تو یقیناً جو سر سجدے میں رکھ کے خدا کی رضا کی خاطر آئے گا تو پھر اللہ سکون لا محالہ عطا فرمائے گا. سکون عطا فرمائے گا. بالکل نیت ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے, لیکن ہو ہی رہا ہے. بڑی تکلیف دہ بات ہے, لیکن کی جانی چاہیے. لوگوں کو بھی ذرا اس بارے میں پتہ چلے کہ یہ ہو رہا ہے اس آپ کے معاشرے میں, کہ لوگ وہ چیزیں جو اس وقت زیادہ استعمال کی ہیں, مثال کے طور پہ اس وقت جو ماسک ہیں یا سینیٹائزرز ہیں یا دیگر جو اشیاء خورد و نوش ہیں جو اس وقت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں, جن کی طلب میں اس وقت زیادہ اضافہ ہوا ہے, اس کو ذخیرہ کر رہے ہیں
اور ایسے معاملے پر ذخیرہ کرنا، اور پھر وہ جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ تمام معاملات ایک طرف جاری ہیں اور پھر اللہ سے رجوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی نماز میں سکون ہے، نہ وہ شاید فائدے حاصل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں فائدے کی تشریح یہ ہے کہ جب مالی ہمارے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو شاید یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ رب ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر لیجئے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کس راستے پہ لے کر جا رہے ہیں، اس کی ذرا وضاحت فرمائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا جہنمی ہے، ہائے ہائے، اور جو اس مسلم معاشرے میں اور خاص طور پہ اس مہنگائی کے دور میں اور جب مجبوری کی حالت میں جو یہ کام کرے اور ناجائز فائدہ اٹھائے، تو اسلام نے تو یہاں تک حکم دیا ہے کہ مسلمان کے لیے بھائی بھائی ہے، بالکل اور یہاں ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہاں دوسرے کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو یہاں یہ پھر مسلمانیت کدھر گئی؟ جو مسلمان ایک مشکل وقت آیا ہے اس نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے، اور یہ چند دن کا مالی فائدہ ہے، جی کوئی چھوٹی سی مصیبت آ گئی تو سارا مال پھر لگ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ چند دن کی بات ہے، یہی اگر ہم تھوڑا سا مسلمانیت دیکھیں، انسانیت دیکھیں، جی انسانیت سب سے کا پہلے، فائدہ بالکل دیکھیں، تو پھر جو ہے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پھر یہ قلبی سکون کی جو بات کر رہے تھے نا، یہ قلبی سکون بھی تب بھی اب کیوں نہیں آتا؟ بالکل ٹھیک، پیسے سے ہمیں قلبی سکون آ ہی نہیں سکتا۔ قلبی سکون بھی ہمیں تبھی آئے گا جب ہم انسانیت کی خدمت کریں گے۔ ایسا ہی ہے، اگر دل میں بغض ہو اور صرف اپنا فائدہ ہی سوچے تو پھر یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں پر جو صحابہ جن کی 2 3 شادیاں تھیں، جی تو وہاں پہ صحابہ نے یہ اثار اتنا دکھایا کہ حضور نے فرمایا کہ جن کی 2 3 شادیاں ہیں، وہ جن کی شادیاں نہیں ہیں ان بھائیوں کے لیے وہ مہاجرین کے لیے بالکل چھوڑ ایسا دیں۔ ہی، بالکل ٹھیک تو ہے، وہاں صحابہ نے قربانیاں دی۔ تو یہاں تو صرف ایک سینیٹائزر اور یہ ماسک اور یہ چیزیں تھوڑے جو ہے نا پیسوں کی خاطر ہم ایمان بیچتے ہیں، ہم جناب پتہ نہیں کیا کیا بیچ دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ابھی تذکرہ ہو رہا تھا، پیغامات کیونکہ ہمیں موصول ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور ای میلز کے ذریعے، بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، اس میں یہ بات بارہا نشاندہی اس کی جاتی ہے۔ اور علامہ صاحب ایک اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان تمام چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ بالکل ان تمام معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن اگر یہ سب کچھ معاشرے میں ہو بھی رہا ہے، جیسے لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں یا اس طرح کے معاملات جو ہیں ہو رہے ہیں، کہ ریاست کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ان معاملات کو کیسے کنٹرول کرے؟ کیونکہ مساوات قائم کرنا، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ریاست کی ایک ذمہ داری اور بھی تھی جس کے اوپر کافی زیادہ کلام ہوا، وہ یہ کہ مساجد کے حوالے سے پابند کیا گیا۔ جب ایس او پیز کی بات ہوئی شروع میں، آغاز میں، کہ ایک طریقہ کار بنا دیا جائے گا کہ مساجد کے اندر صفوں کی پابندی رکھنی ہے، سینیٹائزر کا استعمال ضروری ہے یا ماسک ضروری ہے لگانا، تو پھر ریاست کی کتنی ذمہ داری بنتی ہے؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے کہ اس کا کیا کردار ہونا چاہیے تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ ریاست کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ریاست ماں کی طرح ہے، جیسے ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ریاست اسی طرح پورے عوام کی اسی طرح پرورش کرتی ہے۔ البتہ اگر نہیں کر رہی تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل ٹھیک، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المومنین تھے، جی اور آپ 22 لاکھ مربع میل پہ آپ کی حکومت تھی، بالکل، اور آپ راتوں کو اٹھ کر گشت کرتے تھے بالکل اور دیکھتے تھے کہ میری سلطنت میں کون بھوکا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور آپ نے فرمایا کہ اگر میری حکومت میں کوئی بھی بھوکا کتا بھی مر گیا تو عمر اس کا جواب دے ہوگا۔ بالکل ایسا ہی، بالکل تو ایسا آج یہاں تو لاکھوں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، تو وہ ماں کا کردار جو ہے وہ ریاست ادا تو نہیں ادا کر رہی نہیں نا۔ کری، بالکل ایسا ہی ہے، تو ہم اصل یہ پاکستان کا نظام جو چل رہا ہے، جی یہ سودی نظام، کل بھی خبر اخبار میں آئی ہوئی تھی کہ شرح سود میں جی، انہوں نے شرح سود میں کی کمی کی ہے انہوں نے، وہ ہے۔ نہ چاہتے ہوئے جو یہ اس میں 1% بہتری کی طرف قدم ہے، ہم جی اس کو جو ہے نا اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر سود کا سلسلہ ختم ہو جائے تو میں تو کہتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ تو سکون ویسے ہی آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، اور سود لینے والا اور دینے والا یہ دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے، جہنمی ہے، بالکل دونوں ایسا ہے، جہنمی ہیں۔ تو آدھا مسئلہ تو یہ سود سے ہی ختم ہو جائے گا، آدھا سکون تو ملک میں سود سے ہی آ جائے گا یہ ختم ہونے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور کوئی ایسا ماحول بنا دے کہ کچھ جو ہے اس طرف جو ہے نظام مصطفیٰ کی طرف ہم صلی اللہ علیہ رجوع کریں، وسلم۔
اور اور دین وہ اسلام کی رائج طرف نہیں آ ہو جائیں. سکتا جب تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا جا سکتا سود جیسی لعنت سے. اور یہ اس کے شروع بارے سے میں ہی ہمارے بالکل معاشرے میں جو یہ سود کی لعنت آئی ہے نا، جی یہ ہمیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا انہوں نے بالکل ایسا ہی اس ہے. ملک میں، جی اور جی مسائل بڑھتے بڑھتے جا رہے ہیں. ہمیں شاید اس کا ادراک نہیں ہوا. اگر آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ریاست اگر اپنی ذمہ داری پوری کرتی اور اگر ایک بہترین اسلامی معاشرے کو اگر تشکیل دینا چاہتی ہے، ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے، تو سب سے پہلے سودی نظام سے جان چھڑانی ہوگی. یہ باٹم لائن ہے، یعنی کہ یہ حرف آخر ہے. اگر اس چیز کو سمجھ لیا جائے تو جیسے ابھی علامہ صاحب یہاں پہ فرما رہے تھے کہ آدھے سے زیادہ مسائل، اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ایک ادنا سی رائے یہ ہے کہ آپ کے تمام جتنے بھی مالی مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ سب اس کے لیے اسباب بھی کرے گا اور مسائل کو ختم بھی ضرور کر دے گا. تو یہ بہتری کی طرف ایک قدم ہے جس کے بارے میں علماء کرام بار بار نشاندہی کرائیں. بہرحال اب یہ ایک بڑی طویل بحث ہے کہ اس نظام سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے. اس کے اوپر بہت سارے جو اکانومسٹ ہیں ہمارے ساتھ پروگرامز میں شریک ہوتے ہیں، اپنی مختلف رائے دیتے ہیں. لیکن جو مالیاتی پوری دنیا کے اندر نظام رائج ہے جس کا حصہ ہم بھی بن چکے ہیں، اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا ہمارے لیے فی الوقت بہت زیادہ مشکل ہے. یقیناً اس کے لیے ایک ول بھی چاہیے ہوتی ہے، ایک حکومت کا ایک ارادہ بھی چاہیے ہوتا ہے، ایک ایسا حکمراں بھی چاہیے ہوتا ہے جو اس چیز کو سمجھتے ہوئے اس سسٹم سے آپ کو باہر لے کر آئے، جو کہ ہمارے لیے فی الوقت جو ہے وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ایک بہتری کی طرف پہلا قدم اس کو سمجھ لیا جائے کہ کم از کم اگر اس میں کمی ہو رہی ہے شرح سود کے اندر، جیسے کل بھی اناؤنسمنٹ ہوا مانیٹری پالیسی کے اندر جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ریٹ میں کمی ہوئی ہے، وہ یقیناً بہتری کی طرف آپ کی جائے گا، سوسائٹی میں آپ کو بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. لیکن بحیثیت ایک ذمہ دار شہری ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے ریاست کی طرف، شہر کی طرف، جو کہ ہم پورا نہیں کر رہا. یہ ذرا فرمائیے گا کہ ہماری ذمہ داری کو ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں، یہ بھی تو ذرا سننے والوں کو پتہ چلے، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثریت کی رائے ہے کہ جو چیز سوسائٹی میں رائج نہیں ہے، جیسے سگنل کے اوپر کھڑے ہو جانا ہمارے یہاں تو کیونکہ توہین سمجھا جاتا ہے. قانون موجود ہے لیکن جس کے اوپر عمل درآمد جنہوں نے کروانا ہے وہ نہیں کروا رہے. اب وہ دانستہ ہے یا نادانستہ یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن کیونکہ ہمارے مزاج میں ان تمام چیزوں کو فالو کرنا شامل نہیں ہے تو پھر کیسے امید رکھیں کہ ریاست اپنی ذمہ داری پوری کرے گی. میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کیجیے. جی اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کا ماحول سارا ہی خراب ہوگا، اوپر سے لے کے نیچے تک. تو اگر ہم سارے صحیح ہو جائے نا جی، آپ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں، میں اپنی کرسی پہ، جو بھی میرا کام ہے امامت کرنا، خطابت کرنا، تو ہر بندہ اپنے اپنے کام میں مخلص ہو جائے، بالکل ٹھیک ہے، تو پھر یہ معاملات بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں جو بندہ جس کرسی پہ بیٹھا ہے، جس منصب پہ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ اس انصاف کے نہیں کر ساتھ رہا. انصاف نہیں کر رہا. اگر انصاف کرنا شروع کر دے تو لا محالہ اسلام تو اسی چیز کا درس دیتا ہے. بہت خوب، بہت اچھی بات ہے. جی ہاں، اسلام تو ہے اسی چیز کا نام کہ آپ جب انصاف سے معاشرہ میں چلنا شروع کر دیں گے تو سارے مسائل بہتری کی طرف آنا شروع ہو خود جائیں بخود گے. حل ہو جائیں گے. اور ہمارا اسلام کے اوپر نہ چلنا، نفس و نفسی کے دور میں اسلام سے دوری، یہ اور مسائل کی جو ہے نا انبار لگتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جب یہ ہم اسلام کے ساتھ تھوڑا سا جڑیں گے تو یہ مسائل ہمارے خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل آپ نے بجا فرمایا، آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ معاملات تب ہی بہتر ہو سکتے ہیں جب اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. یقیناً بہت ساری ذمہ داریاں ہماری ہیں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. مسائل بہت سارے ہیں، لوگ شاید اس وقت جو ہے بہت ساری چیزیں جاننا چاہتے ہیں، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. بریک کی طرف ایک جانا ہے، دوسرے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے. معاملہ یہی ہے، آج اسی دن کی مناسبت سے جمعے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. علماء کرام بھی تشریف فرمائے، نعت خواں بھی آج ہم نے مدعو کر رکھے ہیں، ان سے بھی ہم جو ہے وہ کلام سن رہے ہیں. اویس علی قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک کلام پیش کریں اور اس کے بعد بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں، کچھ اور چیزوں پہ گفتگو کرتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. جی بسم اللہ کیجیے. کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں ابھی تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا. تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے
کفیل تم ہو مراد قلب خلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو خدا کی روشن دلیل تم ہو یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تمہیں سے مانگیں کہ تم ہی دو گے تمہیں سے مانگیں کہ تم ہی دو گے تمہارے دے سے ہلو لگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. آج کے دن کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی, اسی مناسبت سے بات کر رہے تھے. گفتگو ہماری جاری رہے گی اور اس ہمارے جو گڈ مارننگ کراچی کا جو آج پروگرام ہے تھوڑا سا مختلف ہے. جمعے کے دن ہماری کوشش یہ ہے کہ تھوڑا سا مختلف پروگرام کیا جائے. یقیناً جتنے بھی آپ کے مالی معاملات ہیں, معاشی معاملات ہیں, اس کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, لیکن جو آپ کے جو معاملات ہیں جن کو آپ کو واقعتاً سدھارنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بات ہو رہی تھی اس سے کچھ دیر پہلے آپ سے وہ ریاست کی کیا ذمہ داری ہے, کیسے اس نظام کو ٹھیک کرے, اور ایک انفرادی شخص کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کو سمجھنا اس وقت ضروری ہے. اور اس وقت جیسے ہم بار بار یہ بات دہراتے ہیں کہ بڑی غیر معمولی صورتحال ہے, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ایک وبا کا عالم ہے, اور اس کا شکار جو ہے وہ لوگ ہو رہے ہیں. کیسے اپنے معاملات کو ٹھیک رکھنا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑا مشکل کام ہے. یہاں پر علامہ کریم بخش باروی صاحب تشریف فرما ہے. بریک پہ جانے سے پہلے انہی سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. علامہ صاحب میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑا مزید گفتگو کر لی جائے. جیسا آپ نے کہا کہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے, تمام چیزوں کو منع فرمایا گیا ہے, اور اپنے معاملات کو اگر بہتر کرنا ہے تو ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا. اور ساتھ ہی بات ہوئی کہ ریاست کی ایک ذمہ داری ہے, اس کو بھی ریاست نے یقیناً پورا کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پیغامات آ رہے ہیں وہ یہ بھی آ رہے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے کہ بہت ساری چیزیں ہیں, میں چاہوں گا اس کی وضاحت بھی ہو جائے کہ جب سوشل میڈیا کا کیونکہ دور ہے, آپ سے کچھ دیر پہلے جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے, آج کے دن کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ لوگوں نے کچھ درست ہیں, کچھ نہیں ہوتی روایات. دن کے حوالے سے نہیں, بہت سارے معاملات پر جو سوشل میڈیا پہ پیغامات بھیجے جاتے ہیں, میں چاہوں گا اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے کہ آج کے دن کون کون سے معاملات ہیں جن کو اختیار کرنے کا کہا گیا ہے, کون سی ایسی سنتیں ہیں جن کو زندہ کرنی ہے ہمیں, اور کون کون سی ایسے وظائف ہیں یا کون سے ایسے اذکار ہیں جن کا آج ضروری ہے تذکرہ, یا جن کا ذکر کرنا ضروری ہے, جس کے فضائل بہت سارے ہیں. میں چاہوں گا ان کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے تو سننے والوں کو کافی چیزیں جو ہے وہ سمجھنے کا موقع ملے گا. جی ہاں, سب سے پہلے جمعہ کا دن سید الایام ہے, اور جمعۃ المبارک نماز کا اہتمام کرنا, غسل وغیرہ, جیسے کہ آپ کو نماز کے لیے آنا, اپنے بچوں کو لے کے آنا. بس ساجد میں سب سے پہلے جو پہنچنے والا ہے, جی حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب ہے. بالکل آپ اور نے ٹھیک دوسرے نمبر پہ جو آنے والا ہے ایک گائے قربان کرنے کا ثواب ہے. تیسرے نمبر پہ آنے والا ایک بکری قربان کرنے کا, پھر مرغی, اور پھر انڈے پہ آ جاتی ہے بات. بالکل ٹھیک ہے. تو جو جتنی پہلے آئے گا اتنا اجر پائے گا, اتنا ثواب ملے گا. اور دوسرا جمعے کے دن جو اہم کام کرنا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ویسے آپ کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن جمعۃ المبارک کا وہ خاص دن ہے, سید الایام جو دن ہے, وہ اسی وجہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن تمہارا پڑھا ہوا درود سلام میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نظر کرم ہے کہ جو درود پاک کا تحفہ حضور کی بارگاہ میں بھیجتا ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ بروز حشر ہمیں انہی کی شفاعت کی امید ہے. بے شک بے شک. اور انہی کی شفاعت کے ذمے ہیں
تو انہوں نے شفاعت کرنی ہے. جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ فذکرونی اذکرکم، بالکل تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بالکل اور ٹھیک ہے. دنیا میں بھی یہی اصول ہے کہ ایک دوسرے کی یاد سے ہی یاد ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم کسی کی شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو ہم جائیں گے تو وہ بھی آئیں گے ہماری خوشی غمی میں. ہم کسی کی غم میں جاتے ہیں تو ہم جائیں گے تو وہ بھی آئیں گے. بالکل. تو یہاں یاد سے یاد ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بالکل ٹھیک. تو یہ درود پاک کا سلسلہ بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ حضور پر ہم جمعے کے دن اور ویسے بھی عام حالات میں جتنا کثرت سے درود پڑھیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا ہی ہمیں بروز حشر قبر میں وقت نزاع اتنا ہی ہمیں یاد رکھیں گے. کیا کہنے. بہت خوب. اور آج اگر ہم ان سے وفا کریں گے، ان کو یاد رکھیں گے، تو کل قبر و حشر میں بھی یقیناً وہ ہمیں یاد رکھیں گے انشاءاللہ. بالکل. اور حضور نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو سارے انبیاء اپنے اپنے کرسیوں پر جلوہ گر ہوں گے اور وہ کرسیاں بھی سونے کی کرسیاں بنی ہوں گی. اور حضور فرماتے ہیں کہ میں ان یمین العرش، عرش کے سیدھی جانب بیٹھا ہوں گا اور میں اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں. اللہ فرمائے گا محبوب آپ بیٹھ جائیں. تو میں کہوں گا کہ مولا میں نہیں بیٹھتا. خدا پوچھے گا کیا وجہ ہے. تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مولا جب تک میں آخری امتی کو بھی سبحان اللہ جنت میں داخل نہیں کروں گا اس وقت تک میں کرسی پہ بھی نہیں بیٹھوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص. ایسا کریم اور رحیم آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے بے شک کہ آپ کی 63 سالہ زندگی اپنی امت کے لیے گزری ہے. آپ نے نہ اولاد کے لیے مانگا نہ اپنے لیے مانگا. بالکل ایسا ہی. اگر مانگا غاروں میں رو رو کر دعائیں کی، مسجدوں میں کی، پیدا ہوتے وقت دنیا سے جاتے وقت تو صرف امت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میری امت کو بخش دینا، میری امت کو بخش دینا. تو آج امت جمعہ المبارک کا دن ہے، بڑا فضیلت والا دن ہے. تو اس آقا کو آج امت بھول گئی ہے. جمعے کا دن بھی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ رسماً نماز کے لیے ہم آتے ہیں چلے جاتے ہیں، گھڑیوں پر ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کاروبار بھی جا کے کرنا ہے، لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ تھوڑا وقت اللہ کے بعد، کیونکہ اللہ کے ولی فرماتے ہیں، روحانیت والے کہتے ہیں کہ انسان کی کامیابی اس وقت ہے جب سر خدا کی بارگاہ میں اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا جائے تو تب ہمیں دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی. بالکل ٹھیک ہے. تو آج ہم نہ خلوص سے سر جھکاتے ہیں نہ دل حضور کی بارگاہ میں خلوص سے جھکاتے ہیں. تو حضور کا قرب تبھی ملے گا جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے. اور حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب فرشتے میزان پر عمل تولے جا رہے ہوں گے تو کسی کی اگر گناہ زیادہ ہوں گے تو فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانا چاہیں گے. تو حضور فرماتے ہیں میں روک کر اپنی جیب سے ایک پرچی نکال کر اس کے میزان میں ڈالوں گا اور درود پاک کی تمہارا پڑھا ہوا درود ہوگا، اس کی پرچی ہوگی اور اس کی وجہ سے تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی سبحان اللہ. تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بہت خوبی. آپ نے بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ شاید ہمارے اذہان میں بات تھی لیکن ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اتنی نفس نفسی اس وقت ہے، ایک ایسا عالم برپا ہے کہ ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا ہے. یہ وہ تمام معاملات ہیں. جمعے کے دن خاص طور پر ان کی وضاحت اس لیے کی جا رہی ہے، یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ رجوع کیا جائے، نماز کے ذریعے رجوع کیا گیا ہے جیسے حکم دیا گیا ہے، اور اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اور آپ نے بڑا اچھا طریقہ جس کے ابھی بارے میں بتایا کہ سجدے میں آپ کے سر ہو، دھیان سارا اللہ کی طرف ہو، پھر آپ کے معاملات جو ہے بہتری کی طرف جاتا ہے. چند ایک جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ سورہ کہف کی تلاوت جو ہے وہ کی جائے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سا وقت زیادہ موزوں ہے جس وقت یہ تلاوت کی جائے. میں چاہوں گا اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. سورہ کہف کے بارے میں عصر کے بعد کا وقت حدیث پاک کے اندر آیا ہے. ٹھیک، بہت مقام ہے. ویسے تو جمعے کا سارا دن ہی بہت فضیلت والا ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ عصر سے مغرب کا جو وقت ہے سورہ کہف کی تلاوت بھی اسی میں کرنی چاہیے. ڈھیروں نیکیاں ڈھیروں ثواب ہیں.
اور درود پاک کا نذرانہ بھی مقصد اصل کے یعنی کہ اس کی فضیلت جو ہے وہ محض نماز کے اختتام تک نہیں ہے، وہ سورج غروب ہونے تک، جب تک دن مکمل نہیں ہو جاتا، یہ تمام افضل گھڑیاں آپ کے پاس ہیں۔ ایک چیز اور بھی جس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا حدیث میں، وہ یہ کہ اس جمعے کے دن میں گھڑی ایسی ہے جس وقت دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ مختلف علماء کرام اس کے اوپر اپنی رائے دیتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں وہ گھڑی صرف کوئی نماز کے وقت تک محدود کر دی گئی ہے، یا جیسے ابھی ہم نے سوال آپ کے سامنے رکھا کہ وہ مغرب تک یا دن جب تک غروب نہیں ہو جاتا تب تک وہ آپ کے پاس موقع ہوتا ہے کہ اس میں آپ دعا اذکار کریں تو وہ دعا آپ کی قبول ہو سکتی ہے؟ آپ کیا اس بارے میں ارشاد فرمائیں گے؟ مختلف مفسرین کے اقوال ہیں، حدیث پاک میں بھی مختلف چیزیں۔ ایک تو علماء نے یہ لکھا مفسرین نے کہ ایک گھڑی اس میں 2 خطبوں کے درمیان والی یہ گھڑی بھی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو کچھ علماء نے لکھا کہ ایک گھڑی اس کی عصر اور مغرب کا وقت، غروب آفتاب کا وقت وہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ عصر کے بعد عبادت فرماتی رہتی، اور یہ کچھ لکھتے ہیں کہ یہ گھڑی بہت اہم ہے، اور یہاں تک کہ آپ اپنی غلامہ کو حکم دیتی کہ آپ جا کے دیکھتی رہو کہ جب سورج غروب ہونے والا ہو تو مجھے بتا دینا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تک آپ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرماتی رہتی کہ یہ گھڑی بھی آئی ہے 2 خطبوں کے۔ اور ویسے سارا جمعۃ المبارک کا دن ہی بڑی فضیلت اور اہمیت والا ہے، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ ڈھیروں ثواب اور برکتیں کمانے کا سلسلہ جو ہے وہ شب جمعہ سے، یعنی کہ جو جمعرات کی رات ہے اس سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کے پاس قیمتی اوقات ہیں، یہ لمحات ہیں جس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جمعے کے دن کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا۔ تو یہ مومنین کے لیے ایک واضح اشارہ ہے کہ اپنے معاملات کو بہتر بنائیں اور ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، اور خاص طور پہ دعا کے حوالے سے جیسے بھی بات ہو رہی تھی، کیونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے پیغامات ایکسچینج ہوتے ہیں، لوگ پیغامات بھیجتے ہیں، صحیح روایت کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے اور ان اوقات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ جس میں دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ ثابت ہوئی کہ وہ آپ کے پاس پورا دن ہے، یہ قیمتی لمحات موجود ہیں، تو آپ دعا اذکار میں مشغول رہیے تو یقیناً اس کو قبولیت کا شرف جو ہے وہ ضرور حاصل ہوگا۔ اب کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے تو گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ نعت خواں موجود ہیں، غلام صاحب قادری چشتی صاحب کے وہ کلام پیش کریں، اور اس کے بعد آخر میں اپنے پروگرام کی طرف چلیں گے۔ بہت سارے معاملات ہیں، بہت سارے سوالات ہیں جس کے بارے میں کہا گیا کہ پروگرام میں شامل کریں۔ انشاءاللہ اگلی نشست جب ہوگی، اللہ نے اگر زندگی دی تو جمعے کے دن پھر کوشش یہ رہے گی کہ ان تمام معاملات پر گفتگو کریں۔ تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت جو مختصر وقت ہے اس میں ایک اور کلام سن لیا جائے۔ جی ساتھ صاحب جی۔ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے۔ او یہ کس کا شغیر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو یہ کس کا شغیر قریب آ رہا ہے، دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، درود پڑھتے ہوئے، اور جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، وہ
وہ تاج سر پہ شفاعت کا جب سجا کے چلے، وہ تاج سر پہ شفاعت کا جب سجا کے چلے، اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد، اس لیے نہا کے چلے۔ ماشاءاللہ غلام سعد قادری چشتی صاحب یہ کلام پیش کر رہے تھے۔ آخر میں گزارش کروں گا اویس علی قادری صاحب جو تشریف فرمائے ایک اور ہمارے نعت خواں ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، چند اشعار وہ بھی پیش کریں، اس کے بعد پروگرام کو اپنے اختتام کی جانب لے جائیں گے۔ جی بسم اللہ کیجئے۔ ہم پر حضور یوں ہی کرم آپ کا رہے، ہم پر حضور یوں ہی کرم آپ کا رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، ہم پر حضور یوں ہی کرم آپ کا رہے، باب حرم کے سامنے پہنچوں کچھ اسی طرح، باب حرم کے سامنے پہنچوں کچھ اسی طرح، پہنچوں کچھ اس طرح، شرم و حیا کے بار سے گردن جھکی رہے، شرم و حیا کے بار سے گردن جھکی رہے، جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے، اور میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، دامن میں چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے۔ بہت شکریہ جناب اویس علی قادری صاحب نعت خواں ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے۔ غلام سعد قادری صاحب چشتی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، ان کا بھی بہت شکریہ نعت خواں انہوں نے یہاں پہ کلام پیش کیا۔ قاری حافظ جمال صاحب تشریف فرما تھے یہاں پر اور تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت انہوں نے حاصل کی۔ علامہ کریم بخش باروی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور آج اس ہماری خصوصی پروگرام کا حصہ بنے، اور معاملات بہت سارے تھے، بہت سارے پیغامات تھے، اس کے اوپر انشاءاللہ اگلی نشست میں ضرور گفتگو کریں گے آپ کے مسائل کے حوالے سے۔ اور آخر میں گزارش کروں گا علامہ کریم بخش باروی صاحب سے کہ وہ ایک جامع مختصر دعا فرمائیں تمام دیکھنے والوں کے لیے، اور جو اس وقت جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو جانی نقصان ہوا ہے، جو ہمارے عزیز جو قریبی لوگ جو بچھڑ گئے، خاص طور پہ ہمارے ساتھی کیمرہ مین بدر، ان کے والد صاحب جو ہیں وہ قضاء الہی سے انتقال فرما گئے، بڑے عرصے سے وہ علیل تھے، میں چاہوں گا ان کو دعاؤں میں اپنے جو ہے وہ یاد رکھے۔ علامہ صاحب میں گزارش آپ سے کروں گا کہ آپ ایک دعا فرمائیں اور اس کے بعد ہم پروگرام کو اپنے اختتام کی جانب لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ منڈے کو آپ سے دوبارہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جی بسم اللہ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ الہ العالمین، یہ جو بیماری کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا میں آئی ہے، الہ العالمین
ہم سب کو اس سے محفوظ فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کو محفوظ فرما، پاکستان کے مسلمانوں کو محفوظ فرما، اور خصوص بالخصوص جو بدر بھائی جن کے والد صاحب اس دنیا فانی سے چلے گئے، ان کی بخشش و مغفرت فرما، انہیں صبر جمیل عطا فرما، اور کرونا بیماری سے جتنے بھی ملک پاکستان میں پوری دنیا میں لوگ شہید ہو گئے ہیں، بلا شبہ وہ شہید لوگ ہیں، اے اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے، اس وبا سے محفوظ فرما، اور ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ فرما، ہم تمام کی جائز اور نیک مشکلات کو، حاجات کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔